أعوذ بالله من الشيطان الرجيم پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے۔ بسم الله الرحمن الرحيم شروع اللہ کا نام لے کر جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ما المسيح ابن مريم إلا رسول قد خلت من قبله الرسل وأمه صديقة كانا يأكلان الطعام انظر كيف نبين لهم الآيات ثم انظر أنا يؤفكون قل أتعبدون من دون الله ما لا يملك لكم ضرا ولا نفعا والله هو السميع العليم قل يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم غير الحق ولا تتبعوا أهواء قوم قد ضلوا من قبل وأضلوا كثيرا وضلوا عن سواء السبيل ما المسیح ابن مریم الا رسول، نہیں ہے مسیح ابن مریم مگر رسول ہیں۔ قد خلت تحقیق ہو چکے ہیں من قبل ہی ان سے پہلے الرسل رسول پیغمبر، وامہ صدیقہ اور ان کی ماں سچائی والی تھی، کانا یاکلان الطعام تھے یہ دونوں کھانا کھاتے، انظر دیکھیے کیفا کیسے نبین ہم بیان کرتے ہیں لہم الآیات ان کے لیے آیتیں، ثم انظر پھر دیکھیے انا یؤفکون کہاں یہ الٹے پھرے جا رہے ہیں۔ قل کہہ دیجیے تعبدون من دون اللہ، کیا تم پوجا کرتے ہو عبادت کرتے ہو اللہ کے سوا، ما لا یملک لکم ان ہستیوں کی کہ جو نہیں مالک تمہارے لیے، نہیں اختیار رکھتے تمہارے لیے ضرًا ولا نفعا نقصان کا اور نہ نفع کا، واللہ هو السمیع العلیم اور اللہ وہی ہیں سننے والے جاننے والے۔ قل یا اہل الکتاب کہہ دیجیے اے کتاب والو، لا تغلو فی دینکم نہ تم غلو کرو دین میں، غیر الحق نہ حق، ولا تتبعوا اور نہ پیروی کرو اہواء قوم ایسے لوگوں کی خواہشات کی، قد ضلوا من قبل جو اس سے پہلے تحقیق گمراہ ہو چکے، وَأَضَلُّوا كَثِيرًا اور گمراہ کر چکے بہت سے لوگوں کو، وَضَلُّوا عَنْ سَوَاءِ السَّبِيلِ اور بھٹک گئے وہ سیدھی راہ سے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا ذکر ہو رہا ہے جو آپ کی نسبت عیسائیوں کے 3 بڑے گروہ تھے، جن میں ایک گروہ کا نستوریہ کا یہ عقیدہ تھا کہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں، اور دوسرے فرقے یعقوبیہ کا عقیدہ تھا کہ عیسیٰ علیہ السلام ہی خدا ہیں، آپ میں خدا اللہ حلول کر گیا ہے، اور تیسرا ان کا فرقہ ملکائیہ اس کا عقیدہ تھا کہ 3 خدا ہیں، ایک اللہ، دوسرے عیسیٰ، تیسرے مریم یا جبریل امین۔ اب یہاں اللہ جل شانہ نے ان کے اسی شرکی عقیدے کا رد فرمایا ہے، فرمایا مل مسیح ابن مریم نہیں ہے مسیح ابن مریم خدا نہیں ہے، الا رسول مگر خدا کے اللہ کے پیغمبر اور رسول۔ بل مسیح ابن مریم
عیسیٰ مسیح ابن مریم خدا کے بیٹے نہیں ہیں الا رسول، مگر یہ تو اللہ کے رسول اور پیغمبر ہے۔ اور ایسے ہی مل مسیح ابن مریم الا رسول، مسیح عیسیٰ ابن مریم تین خداؤں میں سے کوئی بھی خدا نہیں ہے مگر آپ تو اللہ کے پیغمبر اور رسول ہیں۔ قد خلت من قبلہ الرسل، جیسے آپ پیغمبر اور رسول تھے تحقیق گزر گئے آپ سے پہلے الرسل، کئی پیغمبر اور رسول، جیسے وہ دنیا میں آئے پھر چلے گئے، ایسے ہی عیسیٰ ابن مریم بھی دنیا میں آئے اور پھر ایک وقت آئے گا آپ بھی دنیا سے چلے جائیں گے۔ اس لیے جس پہ موت آ جائے، جس پہ عدم آ جائے کہ ایک زمانے میں وہ نہ ہو، تو ایسا خدا نہیں ہو سکتا، کیونکہ خدا رب وہ ہوتا ہے جو ہمیشہ سے ہو اور ہمیشہ رہے گا، اور جو کبھی ہو کبھی نہ ہو وہ خدا نہیں ہوتا۔ وَأُمُّهُ صِدِّيقَةٌ، اور اس مسیح ابن مریم عیسیٰ کی ماں، ان کی والدہ حضرت مریم صدیقہ، وہ سچائی والی تھی، نیک اور پارسا عورت تھی۔ کانا یاکلان الطعام، یہ ماں بیٹا دونوں کھانا کھاتے تھے، دونوں کھانا کھاتے تھے۔ اس کا تعلق یہاں کیا ہے؟ تو جملہ بہت چھوٹا ہے، لیکن اس میں اللہ جل شانہ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے خدا ہونے یا اس کا بیٹا ہونے یا تیسرا خدا ہونے، اس کی نفی اس انداز سے فرمائی ہے کہ عیسیٰ تو کھانا کھاتے تھے، ان کی ماں بھی کھانا کھاتی تھی، اس لیے نہ ماں خدا ہو سکتی ہے نہ عیسیٰ خدا ہو سکتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ کھانا جس کو ضرورت ہو، کھانے کی جس کو حاجت ہو، وہ آدمی بہت سارے لوگوں کا محتاج ہوتا ہے۔ کھانا زمین سے اناج اگتا ہے، اب جس نے کھانا کھانا ہے وہ زمین کا محتاج ہے، آسمانوں کا محتاج ہے، آسمان سے بارش برسے گی تو زمین سے اناج اگے گی، اور یہ زمیندار کا محتاج ہے کہ زمیندار حال چلائے اور پھر اس کے اندر وہ بیج ڈالے اور اس کے بعد بارش ہو تو وہ بیج اگے۔ اب یہ زمیندار کئی چیزوں کا محتاج ہے، مشین کا محتاج ہے، بیل کا محتاج ہے، ہل چلانے کا محتاج ہے، اور اس میں بیج ڈالنے کا محتاج ہے، اس میں کھادیں ڈالنے کا محتاج ہے، کئی چیزوں کا یہ محتاج ہے۔ اور پھر جس نے کھانا کھانا ہے وہ اس زمیندار کا محتاج، پھر اناج لے تو اناج کی قیمت ادا کرنے کا محتاج، اس کے بعد اس کو پسوانے کا محتاج، اس کے بعد اس کا آٹا گوندنے کا محتاج، پھر اس کے لیے روٹی پکانے کا محتاج، اس کو توے کی ضرورت ہے، آگ کی ضرورت ہے، چولہے کی ضرورت ہے۔ تو کئی قسم کے مراحل میں یہ شخص کئی قسم کے لوگوں کا محتاج ہوتا ہے، جس کو روٹی کی حاجت ہوتی ہے، جس کو کھانا چاہیے۔ اب ہم کھانا کھاتے ہیں تو پتہ نہیں سینکڑوں لوگوں کے ذریعے سے ہم تک یہ ایک لقمہ کھانے کا آتا ہے۔ تو جو آدمی اتنے سارے مراحل کا محتاج ہے وہ خدا کیسے ہو سکتا ہے؟ تو عیسیٰ اور ان کی والدہ دونوں کھانا کھاتے تھے، بایمانہ کہ وہ کئی قسم کے مراحل کے محتاج تھے۔ تو جو کسی کا بھی محتاج ہو وہ خدا نہیں ہوتا، خدا وہ ہوتا ہے جو بے نیاز ہو۔ اللہ الصمد، اللہ وہ ذات ہے جو کسی کے محتاج نہیں ہے، وہ بے نیاز ذات ہے۔
اس لیے اللہ کی صفت ہے وَهُوَ يُطْعِمُ وَلَا يُطْعَمُ کہ اللہ لوگوں کو تو کھلاتا ہے لیکن وہ خود نہیں کھاتا. وَهُوَ يُطْعِمُ وَلَا يُطْعَمُ وہ خود نہیں کھاتا. تو جو کھانا کھاتا ہے وہ محتاج ہوتا ہے اور محتاج خدا نہیں ہوتا. تو اس ایک لفظ میں اللہ جل شانہ نے حضرت عیسیٰ کے متعلق جو عیسائیوں کے نظریات اور غلط عقیدے تھے ان کا رد کر دیا. انظر اے انسان دیکھ تو کیف نبین لہم الآیات کس طرح ہم کھول کر وضاحت سے بیان کرتے ہیں ان لوگوں کے سامنے اپنی آیتیں. ثم انظر پھر تعجب ہے پھر تو دیکھ ان لوگوں کو انا یوفکون یہ الٹے کہاں پھرے جا رہے ہیں. اتنی وضاحت کے بعد بھی یہ لوگ حق کی طرف نہیں آتے، الٹے کوئی ادھر جا رہا ہے کوئی ادھر جا رہا ہے اور غلط عقیدوں اور نظریوں میں اسی طرح بھٹکتے جا رہے ہیں. قُلْ أَتَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَمْلِكُ لَكُمْ ضَرًّا وَلَا نَفْعًا آپ ان سے کہہ دیے أَتَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ کیا تم عبادت کرتے ہو اللہ کے سوا ما ان ہستیوں کی ان شخصیات کی ان چیزوں کی لا یملک لکم ضرًا ولا نفع جو نہ تمہارے نقصان کے مالک ہیں نہ تمہارے فائدے اور نفع کے مالک ہیں. ان کو نہ تمہیں نقصان پہنچانے کی قدرت اختیار نہ تمہیں فائدہ نفع پہنچانے کا اختیار. جیسے اللہ جل شانہ نے حضور کی زبان پاک سے کہلوایا. یہ 9ویں پارے میں آتا ہے فرمایا قُلْ لَا أَمْلِكُ لِنَفْسِي نَفْعًا وَلَا ضَرًّا آپ ان سے کہہ دیں کہ میں اپنی ذات کے بھی نفع نقصان کا مالک نہیں. قُلْ لَا أَمْلِكُ لَكُمْ ضَرًّا وَلَا نَفْعًا ان سے یہ بھی کہہ دیں کہ میں تمہارے نفع نقصان کا بھی مالک نہیں ہوں. سب کے نفع نقصان کا مالک صرف ایک اللہ کی ذات ہے. اور یہ ان کی عقل ماری گئی عیسائیوں کی کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو انہوں نے خدا بنا لیا اور جبکہ خود ان کے بارے میں یہ اپنی کتابوں میں پڑھتے ہیں. انجیل کے جتنے بھی روایات ہیں انجیل متی لوقا یوحنا ان سب اناجیل کے اندر یہ عبارت موجود ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو جب سولی چڑھایا جانے لگا. اسلام کے عقیدے میں سولی نہیں چڑھے. ہم مسلمانوں کے حضرت عیسیٰ سولی نہیں چڑھائے گئے بلکہ آپ کو اللہ نے زندہ آسمانوں پہ اٹھا لیا اب بھی زندہ ہیں. لیکن عیسائیوں کا عقیدہ ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو سولی پہ چڑھا دیا گیا تھا اور کہتے ہیں جب آپ کو پکڑا گیا سولی چڑھانے کے لیے تو اس وقت عیسیٰ علیہ السلام فریاد کر رہے تھے ایلی ایلی لما سبقتنی ایلی ایلی اے میرے رب کیوں تو نے میرے دشمنوں کو مجھ پہ غلبہ دے دیا اور مجھ پہ ان بے رحم لوگوں کو مسلط کر دیا کہ یہ مجھے مارنے کے لیے تیار ہو گئے. تو اب دیکھیے جس کے بارے میں خود یہ اپنی کتابوں میں لکھتے پڑھتے ہیں کہ عیسیٰ اپنے آپ کو بھی بچا نہیں سکے اور آپ کے دشمنوں یہودیوں نے حضرت عیسیٰ کو پکڑ کے سولی چڑھا کے موت کی گھاٹ اتار دیا. تو جو اپنے نفع کا مالک نہیں وہ اور دنیا کے نفع کا کیا مالک ہو سکتا ہے. اتنی بھی عقل نہیں کہ سوچیں کہ خود کیا لکھ رہے ہیں اپنی کتاب میں اور پھر ان کو خدا بھی بنا رہے ہیں. تو فرمایا کہ تم کیوں پوچھتے ہو عبادت کرتے ہو ان کی اللہ کو چھوڑ کر جو نہ تمہارے نقصان کے مالک نہ نفع کے. واللہ السمیع العلیم اور اللہ ہی سب کی سننے والے جاننے والے ہیں. قل یا اہل الکتاب کہہ دیجئے اہل کتاب لا تغلوا فی دینکم نہ غلوف کرو اپنے دین کے معاملے میں کہ تم اللہ کے پیغمبر کو خدا بنا دو. اور اسی طرح لوگوں نے غلو اس میں بھی کیا کہ اولیاء کرام بزرگان دین کو خدا بنا دیا. یہ دین میں غلوف ہے غیر الحق ناحق ہے. ولا تتبعوا اهواء قوم اور نہ پیروی کرو ایسے لوگوں کی خواہشات کی قد ضلوا من قبل جو تحقیق بھٹک گئے گمراہ ہو گئے اس سے پہلے.
وَأَضَلُّوا كَثِيرًا، اور خود بھی گمراہ ہوئے اور بہت سارے لوگوں کو بھی انہوں نے گمراہ کیا۔ وَضَلُّوا عَنْ سَوَاءِ السَّبِيلِ، اور وہ بھٹک گئے، بہک گئے سیدھی راہ سے۔ صحیح جو راستہ صراط مستقیم ہے اس سے وہ پھر گئے اور گمراہی کے راستوں میں وہ پڑ گئے، اور ہدایت کا راستہ ان کے ہاتھ سے چھوٹ گیا اور گم ہو گیا۔